الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جس سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں اس کا عنوان ہے ایک موضوع مدنی مذاکرے سے۔ ماشاءاللہ رکن شورا اماد اتاری مدنی دام کا اس کے ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا اماد بھائی، آج کیا موضوع ہے حضور مدنی مذاکرے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ کہ یوں سمجھے اسلام کی ایک تعلیمات تو صرف عبادات کے تعلق سے ہیں اور دوسری چیز اخلاقیات کے تعلق سے، اور ساتھ ساتھ انسان کو کون کون سی برائیوں سے رکنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے اسلام نے منع کیا، یہ کام نہیں کرنے، ان سے بچنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام نے ان کی ترغیب دلائی یہ کام کریں، اور اس کام کی بڑی اہمیت ہے۔ ان میں سے ایک کام ایثار بھی ہے۔ نجات دلانے والی باتوں میں سے یا نجات دلانے والے اعمال میں سے وہ کام کہ جو انسان کی بخشش کا سبب ہو، جی، تو وہ مخصوص قسم کے کاموں کو منجیات کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایثار بھی ہے۔ صحیح۔ تو ایثار کی ضروری معلومات بھی ہو اور اسے حاصل کرنے کے طریقے بھی معلوم ہونا، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ تو ہمارا چونکہ انداز ہی ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے امیر سنت کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے موضوعات کے مطابق ہم کچھ کوشش کرتے ہیں۔ چلیں، ہمارا پہلا موضوع جو ہے اس میں ایثار کی تعریف، ڈیفینیشن بھی ہے۔ آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر طرف گویا کہ افراتفری ہے۔ ایک تعداد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس میں دوسروں کو ترجیح کیسے دیں؟ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، ایثار کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ ایثار کی تعریف یہ کہ جس چیز کی خود کو حاجت ہو مگر یہ دوسرے کو ترجیح دے دے۔ مثال کے طور پر یہ ٹیشو پیپر ہے، مجھے ضرورت ہے اس کی، اور کوئی اور بھی ہے جس کو اس کی ضرورت ہے، تو میں اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر ترجیح دوں، نہ وہ اس سے پیش کر دوں، تو یہ ایثار کہلایا۔ تو اس میں مطلب ہے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہمارے یہاں تو خیر معاملہ الٹ ہے، ہم تو منہ کا نوالا چھین لے سے کہ ایثار کیا کریں گے۔ اب تھال آیا تو ظاہر ہے کہ ایک تھال پر مثال کے طور پر 7 استعمال بیٹھے، تو اب اس میں ایک تھال میں 7 بوٹیاں اور 7 آلو تو ہونے سے رہے، 2-3 بوٹی ہوگی، 2-3 آلو ہوں گے، 1 آدھ بوٹی ہوگی۔ تو اس طرح مطلب اب مزہ تو اس کا یہ ہے کہ ایثار کی وجہ سے اس بوٹی کو کوئی بھی ٹچ نہ کرے، میرا بھائی کھا لے۔ لیکن ہوگا کیا کہ سب سے پہلے اس بوٹی پر ایک نے ہاتھ مار دینا ہے، آلو اس نے سرکا لینا ہے کہ کوئی نہیں کھائے گا، میں کھاؤں گا۔ ہم لوگوں کا معاملہ بدقسمتی سے ایثار سے الٹ ہے۔ یہ مواقع ہوتے ہیں کہ بندہ ایثار کرے۔ واہ جی واہ، درست بات فرمائی۔ یہاں تو اماد بھائی یہ بھی ہے کہ جس طرح جو ہے وہ بیف بریانی میں جو بیف کی بوٹی ہوتی ہے یہ حیثیت رکھتی ہے، ویسے ہی اگر کوئی چنے کی بریانی ہے تو اس کے اندر جو آلو ہے وہ یہ بوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھی کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں، تو لازمی بات ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے صدر نشست کے لوگوں کی بات بیان کی ہے کہ ایک جیسا آئٹم ہے اس کا صدر کون ہے۔ صحیح بات۔ تو لازمی بات ہے، تو جیسا آئٹم ہوتا ہے اس کی طرف اس انداز کا رجحان ہوتا ہے۔ ایثار کے تعلق سے جیسے امیر سنت نے بیان کیا، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک چیز ایثار کو سمجھا جائے۔ بھائی بوٹی کھائیں، آلو کھائیں، کوئی منع نہیں کر رہا، آپ کو جائز چیزیں حلال کیا ہے اللہ پاک نے، آپ کھائیے، مطلب اتنا کھائیے کہ طبیعت خراب نہ ہو، باقی آپ کھا سکیں گے اس کو۔ حلال چیز حلال طریقے سے صحت کے مطابق کھائی جائے جس کی دین نے ترغیب دلائی۔ اچھا، ایثار جو ہے اس کے بارے میں یہ چیز ہے
اپنی خواہش اپنی حاجت پر دوسرے کو زیادہ فوقیت دی جائے۔ اب اس معاملے کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے مواقع آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے سنت نے ایک موقع بیان کیا، اور بڑی پیاری بات اس میں اس مدنی گلدستے کے اندر بڑی پیاری بات جو مجھے لگی پرسنلی، کہ بھئی کھا رہے ہیں اور یہ اب تھال میں مشترکہ کھا رہے ہیں، تو بوٹیاں بھی ہیں، آلو بھی ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ کوئی بھی یہ چیز نہیں کھا رہا، دوسروں کو فوقیت دے۔ قرآن پاک میں بڑی پیاری بات ارشاد ہوئی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ پارہ 28 ہے، سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 9 ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یوں ہے، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے کیا ہیں، بات، اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، آئے ہے، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یوں دیکھیں گے اسلام میں اس کی مثالیں قائم ہوئی ہے، جی، جسے مہاجرین صحابہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اس حالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے۔ آج تو مکہ شریف اور مدینہ شریف کا راستہ چند گھنٹوں میں ہم طے کر لیتے ہیں، مگر گھوڑوں پر، جانوروں پر، پیدل اس طرح ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اس وقت میں اور اس وقت میں اگر کہا جائے زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ معمولی سی بات ہے، بہت بڑا فرق آ چکا۔ اس طرح یہ گئے ہیں، وہاں جانے کے بعد انصار صحابہ کا مکان دے دینا، متاع دے دینا، سامان دے دینا، اس انداز سے لینا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اسلام کی حسین تعلیمات کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے مدینہ کی مچھلی کے اندر بہت پیاری بات لکھی، ایثار کے تعلق سے یہ موضوع امیر اہل سنت نے اس میں دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچپن شریف میں یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں ان کا معاملہ بہت ہی الگ ہوتا ہے۔ آپ کا بچپن شریف دیگر لوگوں کے بچپن سے الگ ہوگا، آپ حضرات کا علم شریف دیگر لوگوں کے علم سے بالکل الگ ہوگا، ان کی شان دوسروں سے بالکل ممتاز اور الگ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بچپن کا معاملہ ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، تو آپ ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے ہیں، سیدھی طرف سے نوش فرماتے ہیں، دوسری جانب اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ وہ باتیں جو لازمی باتیں، ذہن اس کو کہے گا ایک اتفاقی بات ہے، ایک ایسی چیز ہے، عادت کی بات ہے، پریکٹس کی بات ہے، مگر یوں دیکھا جائے گا جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بچپن کو آپ اسٹڈی کریں گے تو ایک بات نہیں ہے کہ آپ اس کو اتفاقی طور پر بول دیں گے۔ کھیلنے سے بچ جانا، دیگر چیزوں کا ہو جانا، لوگوں کا رجوع ہو جانا، جانوروں کے اندر برکت آ جانا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری برکتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ان مبارک ہستیوں کے مزاج کو ایسا رکھا کہ بچپن شریف میں بھی اعلیٰ اخلاق کی وہ مثالیں دیں جو ہمارے جیسے لوگ اپنی عمر بھر نہیں دے سکتے۔ تو وہ والی چیزیں ہیں، ایسے اوصاف اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو دیے، بلکہ انبیاء کرام کے صدقے اولیاء کرام کو بھی اعلیٰ نعمتیں ملی بچپن شریف کے حوالے سے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی، ایثار کا جو کانسیپٹ سمجھنا ہے نا آپ نے، اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت، جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے اس وقت تک نہیں آ پائے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے اس کی، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر سامنے والے اسٹوڈنٹ کو اپنے اوپر پریفر کرے، آپ اس کو موقع دیجئے، آپ اس کے لیے گیپ دیجئے، آپ اس کے لیے سپیس بنائیں، اس کو اپنے اوپر فوقیت دیں، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے۔ آپ یوں سمجھے اسلام کی اس تعلیم پر اگر عمل ہوگا
تو اس سے معاشرے کے اندر کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. سبحان تو اللہ. یہ چیز ہے, اسلام اس کی تعلیمات دیتا ہے. اچھا صرف تعلیم نہیں دیتا, اسلام اس کی مثالیں بھی دیتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ میں اس کی مثال, صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ذات طیبہ میں اس کی مثال, اور آگے اولیاء کرام میں بھی آپ کو یہ مثالیں ملیں گی. خات مدینہ میں بھی اس کا بڑا زبردست مظاہرہ ہوا. جب حضور علیہ السلام نے جب بھائی بھائی بنایا انصار اور مہاجرین کو, تو پھر انصار صحابہ کرام نے جس طرح سے اپنی آدھی جائیدادیں, اپنی پراپرٹیز اور دیگر چیزیں بھی ماشاءاللہ مہاجرین کو جو پیش کی ہیں, یہ بھی ایک اسلام کے اندر ایک لازوال مثال ہے. عماد بھائی, میں تو جب سے آپ یہ ٹاپک لے کر بیٹھے, میں تو ایک بات سوچ رہا ہوں کہ ادھر تو جو ہمارے اسلاف بزرگ جو گزرے ہیں, انہوں نے ایسی شاندار مثالیں قائم کی ہیں جن کو ہم آج بھی یاد کر رہے ہیں, اس کو قابل فخر سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو شادی کی دعوت میں لوگ جو ہے وہ کھانے پر آپ دیکھیں کیا حال کرتے ہیں. میں نے بہرحال یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ایک مطلب وہ تھال ہے, بوفے سسٹم ہے, روٹی کھل گئی ہے. اب جب یہ آواز ہے روٹی کھل گئی ہے, اب لوگ جو ہے وہ لوگ بھی کھل جاتے ہیں. پھر لوگوں کا پوری وہ آپ سمجھے کہ جتنی خواہشات ہیں وہ بھی کھل گئی ہیں. اب یہ بھی جیسے اگر وہاں روسٹ بنا ہوا ہے تو روسٹ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں چمچ رکھا ہوا ہے, آپ اس سے اس کو اٹھائیں کریں. اب یہ دیکھ رہے ہیں چمچ سے تو باری اب آئے گی, یہ کیا کرے گا, یہ اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کو اٹھا کے پلیٹ میں ڈال لیں گے. اس طرح کی پبلک ہے. اس سے بھی اچنبے کی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں, یعنی قورمہ تھا اور وہاں اور لوگ تھے, میں بھی وہیں پر تھا. اچھا پلیٹ لے کر میں بھی ظاہر سی بات ہے ویٹنگ سسٹم پر آپ کھڑے ہوئے تھے. میں تو ہاں جی, میں نے دیکھا عماد بھائی ایک بندے نے اس میں سے جو ہے نا وہ چمچ بھرا بوٹی کا, دوسرے نے اس کے چمچ کے اوپر سے دوسرے چمچ سے بوٹی اٹھائی اس نے. آپ حساب لگائیں, یعنی کتنا یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا جو ہے اخلاقیات کی پستی ہے. یعنی بندہ ایسے جیسے وہ بوٹی زندگی پہلے کبھی کھائی نہ ہو, ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اس کا حل یا اس کا اگر ایک شخص نے زندگی بھر بھی بوٹی نہ کھائی ہو نا, ہاں جی, تو وہ روٹی تو اس نے کھائی ہے جب ہی زندہ ہے, تو ایسی بوٹی جو اس انداز سے زندگی میں پہلی بار ملے تو وہ بھی نہیں لینی چاہیے. اللہ کہ وہ جو چیز ہے دوسرے کا, آپ یوں سمجھے دوسرے کے منہ میں نوالا ڈال رہا تھا, آپ نے یوں کر کے چھین کر جو اپنے منہ میں لے لیا. یہ چیزیں وہی چیز ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی طرف جب آئیں گے تو اخلاقیات درست ہوں گے, تو آپ کے اندر آپ سمجھے آپ کی کردار سازی ایک شخص کی اچھے انداز سے تربیت اس انداز سے ہوگی کہ جب وہ اس کی طرف آئے گا, وہ جو آپ مواخات مدینہ کی بات کر رہے تھے جی, تو میں تو اس طرف چلا گیا کہ وہ گھر آدھے ہو گئے تو مکان آدھے ہو گئے, تو مثال کے طور پر کاروبار کے اندر اس طرح سب میں شرکت ہو گئی. میری ذہن میں یہ بات آئی, اگر کسی کے پاس 2 موبائل ہو اور اس کو بولا جائے ایک موبائل بھائی کو دینا, ایک موبائل آپ رکھ لیں, تو شاید بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ ایسی بات کہ 2 موبائل والا بھی ایک موبائل کسی کو دے سکے, یہ ایک چیز بالکل پریکٹیکل نہیں ہے, اور اس کی مثال تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی جو مدینہ شریف کے اندر یہ معاملہ ہوا. بہرحال عماد بھائی ہمارے اندر یہ ویلیوز کیسے آئیں گے؟ دیکھیں نا, حال بے حال ہے اس کا. ہمارے اندر یہ جذبہ کیسے آئے کہ بھی اگر کھانا ہم کھانے کو اسپوز کر لیں, دیگر چیزیں تو دیگر چیزیں ہیں, کھانا بھی اگر ہمارے سامنے ہے شادی کی دعوت میں, تو وہاں پر بھی ہم کم از کم سامنے والے کا کچھ تو سوچیں, اس کو مل تو جائے, اتنا تو کم از کم ذہن میں ہو. اور کھانے میں نارمل شادیوں کے اندر کھانا ایکسٹرا ہوتا ہی ہوتا ہے, درست فرمایا. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو کچھ نہیں ملے گا. میں سچی بات آپ کو بولوں, کھانا جو بچا ہوتا ہے نا, فریش کھانا جو بچا ہوتا ہے, آپ ٹیبل پر اگر آپ پہنچے نا, جی, آپ کے پہلے والوں نے کھایا ہوگا, تو ہوگا کیا, یہ آپ سینٹر میں فریش آئٹمز رکھے ہوئے ہوں گے, اور اس کے سائیڈز میں جو ان کی اپنی پرسنل پلیٹس ہیں اس کے اوپر انہوں نے جو کچھ اٹھایا. یعنی ایک ہوتا ہے نا, ایک کی ڈیوٹی لگی بھائی کولڈ ڈرنک لے آؤ, تو آپ 10-12 لے آئے, 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کی لگی تھی کہ بھائی آپ میٹھا لے کر آؤ, تو وہ میٹھے کا آئٹم 4-5 پلیٹوں میں اٹھا کر لے کر آ گئے. تو یہ جو سائیڈوں والی جو تھی وہ تو تھی, جو بیچ میں فریش آئٹمز رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی پلیٹ میں نکالا فریش, یہ یوز نہیں ہوا, وہ اتنا ہوگا کہ اگر آپ آ گئے نا, یہ کھانے والے فارغ ہو گئے, اور آپ یوں سمجھے کہ ایک دوسری قوم آ جائے نا, تب بھی اس کو کھانا مل جائے گا. کھانا مل جائے گا. تو کھانا ہے.
آپ کی لالچ سے کچھ نہیں ہوگا. اتنا گرم کھانے کے بعد آپ کو یہ ہوگا کہ بھائی گرما گرم کھا لوں, کوئی یہی زیادہ سے زیادہ ایک بات ہوگی. اس کے علاوہ نارمل کھانا مل جاتا ہے. صحیح بات. اچھا, سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایثار ہے. ایثار کے بارے میں اس کے فضائل کی بھی ذہن میں ہونا چاہیے. یعنی ایک شخص ایک کام پر بڑھ رہا ہے, ایک چیز کی خواہش آ رہی ہے, تو دوسری طرف وہ یہ دیکھے کہ اس میں مجھ کو حاصل کیا ہوگا. بڑی پیاری بات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر وہ اپنی خواہش چھوڑ دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے, آپ یہ لے لیجئے, تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے. اللہ, ایک طرف اتنا چھوٹا سا آئٹم, ایک طرف اتنی چھوٹی سی بات, آپ ایک شخص نے اس کو اس انداز سے لیا, بہت بڑا فرق ہے. تو بہرحال ایثار ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس امیر سنت کا ایک مدنی گلدستہ, یہ مدنی گلدستہ جو ہے اس میں ایثار کی کچھ مثالیں, کچھ وضاحت ہے. آئیے آپ کو پہلے وہ میں دکھا. مدینہ ایثار کے فضائل تو ویسے بہت سارے ہیں, ذہن تو بنتا ہے, مگر جب ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بندہ اب یہاں اس کو ایثار کرنا ہے اور یہاں ایثار کرنے کی فضیلت بھی ہے, تو اس وقت بندے سے ایثار ہو نہیں پاتا. تو ایثار بندہ کس طریقے سے اور کیسے کرے اور اس کو مشکل بھی نہ ہو. جب ایثار کرنے کا وقت آتا ہے تو بندہ اس وقت کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ بھائی میں ایثار کیسے کروں. پنکھے کے نیچے بیٹھنے کی خواہش ہے, گرمی بھی سخت ہے. اب کوئی اور بھی موجود ہے, اپنا اسلامی بھائی, کوئی بھی مسلمان موجود ہے, تب اس پنکھے کے نیچے اس لیے نہ بیٹھا تاکہ وہ اسلامی بھائی بیٹھ جائے اور پنکھے سے وہ اپنی گرمی دور کرے, ٹھنڈک حاصل کرے. تو یہ ایثار ہوا نا کہ اپنی حاجت پر دوسرے کو ترجیح دی. اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں, کوئی عمدہ بوٹی نظر آئی, مل کے کھا رہے ہیں, تو وہ بوٹی دوسرے کے لیے ترک کر دی, جان جان کے نہیں کھائی تاکہ دوسرا بھائی کھا لے. تو یہ بھی ایثار کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایثار کیا. یہاں تو پھر ریاکاری میں پڑے گا, بعض صورتوں میں احسان جتانے والی برائی میں جا پڑے گا. تو یہ چپکے چپکے ہو, رضا الہی کے لیے ہو, کسی کو نہ پتہ چلے, اللہ جانتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ ایثار ہو سکتا ہے. سیٹ پر بیٹھے ہوئے, یہاں بیٹھے ہوئے آپ عیسائی بھائی بہت سارے, تو وہ بھی یوں ایثار کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو مطلب یہ کہ جگہ تنگ نہ پڑے, اس کے لیے خود تنگ جگہ میں آ گیا, سکڑ گیا, تنگ ہو گیا, تاکہ دوسرا اطمینان سے بیٹھے. تو اس نے اپنے اطمینان سے بیٹھنے کی جو اس کی حاجت تھی, ضرورت تھی, خواہش تھی, اس کو اس نے اپنے بھائی کے لیے ایثار کر دیا, ترک کر دیا, چھوڑ دیا کہ اس کو آسانی ہو جائے. تو یہ بھی ایثار ہے. تو ایثار پر مغفرت کی بشارت ہے. تو اس لیے وہ جہاں جہاں ممکن ہو, کیونکہ ایثار یہی نہیں کہ لاکھوں روپے آدمی خرچ کرے, ایثار مفت بھی ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو ساری مثالیں مفت والی ہی دی ہیں. تو پیسوں سے بھی ایثار ہوتا ہے. تو اب یہ کہ نفس پر تو یہ گرا گزرتا ہے. اگر نفس پر گرا نہیں گزرتا, پنکھے کے نیچے اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتا کہ سردی لگ رہی ہے, بھلے کوئی اور سردی میں ڈوبے, تو اب یہ ایثار نہیں ہے بلکہ دوسرے کو پریشانی میں ڈالنا ہے. ہاں یہ البتہ ایثار کی جگہ اتنی تنگ ہے کہ اگر یہ پنکھے کے نیچے بیٹھے گا تو ہی دوسرے کے لیے جگہ ملے گی, تب تو ایثار اب یہ کہ پنکھے کے نیچے بیٹھے اور تھوڑی ٹھنڈک برداشت کرے تاکہ سردی کا موسم ہے دوسرے بھائی کو آسانی ہو, جبکہ پنکھے چل رہے ہوں اور اس کو سردی ناگوار. تو یہ موقع موقع سے ایثار ہوتا ہے, کھانے میں, پینے میں, پیسوں میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, بہت ساری صورتیں ہیں کہ اس میں ایثار ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ جی واہ, سبحان اللہ. اصل وہ بات وہ رہ گئی کہ ایثار کی طرف لوگوں کو کیسے لایا جائے. ہاں جی, دیکھیں دو اہم باتیں میں آپ کو عرض کروں. ایک بندہ آخر ایثار کی طرف کیوں نہیں آتا, کچھ چیزوں کی کمی اور کچھ چیزوں کی زیادتی کی وجہ سے. ٹھیک, یعنی کچھ چیزیں ہم میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں کم پائی جاتی ہیں, اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے. صحیح ایک ہے احترام مسلم کی کمی, صحیح,
یعنی ایک بندہ اپنے اوپر کسی کو فوقیت اس وقت دے گا کہ جب وہ اس کو اپنے معاملے میں، یعنی اس کا احترام، اس کی عزت، اس چیز کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی تو وہ یہ کام کر سکے گا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے دنیا کی محبت. یہ زیادتی کو کم کرنا ضروری ہے. یعنی عام طور پر بندے کو جیسے یہ کھانے کی ہرس، جیسے آپ نے جو مثالیں دی ہیں، اور اتفاق کی بات ہے آپ نے بھی کھانے کی مثال دی، امیر سنت کے دونوں مدنی گلدستوں میں کھانے کی بات ہے. یہ کھانے میں لگتا ہے نا ہمارا وہ معاملہ کچھ زیادہ ہی ہے، اس سے تعلق بھی زیادہ ہے، اس کی خواہش بھی زیادہ ہے، اور اس کے اندر ایثار کی کمی بھی زیادہ ہے. تو کھانے کی بات بھی زیادہ کی جا رہی ہے. تو بہرحال اب یہ ایک چیز ہے کہ دنیا کی محبت کم ہو اور دوسری طرف احترام مسلم بڑھایا جائے، مسلمان کی اہمیت بڑھائی جائے. اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل، اس کو یاد رکھیں، فضیلت کو یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ سامنے والے کا احترام کرنا. وہ شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا، وہ شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننے والا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو جاننے والا، ماننے والا، وہ شخص ایک مسلمان ہے. اگر اس کے عمل میں بھی کمی ہے تو ایمان کی نیکی اس کے پاس ہے. تو احترام کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، اور دین اسلام کی تعلیمات احترام کی طرف لا رہی ہے. اور اس کے ساتھ دنیا کی محبت کی کمی، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے بڑا اچھا کھانا تھا، آپ گئے ابھی دعوت کی بات ہی کر رہے تھے، قورمے والی پلیٹ پر آپ بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ قورمہ آپ نے کھا لیا، ہضم بھی ہو گیا، آپ تو ویسے ہی باتوں میں یاد آ گیا آپ کو قورمہ، ورنہ وہ قورمہ یاد بھی نہیں رہنا تھا آپ کو. تو یہ چیزیں کھا لیا، چلے گئے، گھوم کر آ گئے، ادھر آ گئے، وہ چیز آ گئے، سب خواب ہو گیا. اور اب تو ایسے اللہ کی رحمت ہے، اب قورمے کے جو بوفے ہیں نا اس کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا، اللہ کے فضل سے ترکیب بن جاتی ہے. لازمی بات ہے، اب جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، وہ آ جاتا ہے، اپ گریڈ ہوگا. صحیح ہے، اچھی بات ہے. بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ بندہ جو چیز کھائے، خواہ اپ گریڈ ہو کر کھائے، خواہ ڈاؤن گریڈ ہو کر کھائے، لیکن وہ جو کھائی تھی وہ کھائی، وہ ہو گئی، اور اس چیز سے بندہ فارغ ہو گیا. تو اب یہ چیزیں بندہ دیکھے کہ دنیا کی جو چیزیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی سواریاں چینج ہو جاتی ہیں، کبھی موبائل چینج ہو گیا، ایک چیز آتی ہے ٹیمپرری آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے بعد چینجز ہو جاتی ہے. تو اب وہ چیز جو بتا رہی ہوتی ہے نا، کل کا گزرا ہوا وقت صرف ایک خواب بن جاتا ہے. صحیح. خیر بہرحال بات یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر بندے کو بہت ساری باتوں کو سوچنا چاہیے. اب رہا یہ کہ انسان میں یہ باتیں بزرگوں کے تعلق سے کیسے پیدا ہو. بڑا پیارا رسالہ مدینے کی مچھلی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بڑی پیاری بات اس کے اندر لکھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھونی ہوئی مچھلی کی خواہش تھی، وہ آ گئی. آنے کے بعد بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر خادم لے کر آئے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے. اس کے بعد جو ہے وہ فقیر نے سوال کیا تو دے دی. پھر جا کے فقیر سے خرید کر لے آئے کہ چلو بھائی فقیر نے کو سیب کا بھی معاملہ، اس کو پیسے مل جائے، اور وہ مچھلی آ گئی تو کہا مچھلی کہاں صحیح، کہا یوں کر کے خرید لی. تو پھر فرمانے لگے یہ مچھلی بھی اسی کو صدقہ کر دو، کیونکہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ راہ خدا میں دی جائے. اپنی چیز جو اپنی پسند کی چیز ہے دوسرے کو اس پر ترجیح دے دینا. انہی کا ایک واقعہ ہے، وہ نیا پھل جیسے آتا ہے نا تو اس میں ایک بہت اٹریکشن ہوتی ہے. اب جو سیزن ہوا، انگور کا سیزن ہو گیا، انگور آ گئے، انگور آئے، فقیر نے آ کر سوال کیا، سارے انگور دے دیے. دوسری بار پھر منگوا لیے، آئے، پھر اسی نے سوال کیا، پھر اس کو دوبارہ دے دیے. تیسری بار پھر آئے تو اب یہ استعمال کے لیے آئے. تو اب اس انداز سے جب ہم دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو ہم اس طرف راغب ہو سکیں گے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے اندر بڑی پیاری مثالیں ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شکر تقسیم کر رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کو آپ نے صدقہ کیا، جو چیز پسندیدہ تھی وہ دے دی. اس سے دنیا کی محبت کی کمی کی طرف بندہ آئے، احترام مسلم کی طرف جائے، اور اپنے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اس کی طرف پہنچ سکے گا. سبحان اللہ. تو بہرحال ہمارا موضوع تو جاری ہے. ایک بڑا پیارا سا مدنی گلدستہ بھی ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ بندے کو ہم ترغیب دلا رہے ہیں آپ ایثار کریں، اور ایک یہ بول دینا بھائی جان آپ مجھ پر ایثار کر دیجئے. یہ کیسا؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھیں.
امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایثار کا مطالبہ کرنا کسی سے کہ آپ یہ چیز مجھ پر ایثار کر دیں، یہ کیسا ہے؟ جیسا موقع. اب یہ کہ کسی نے وہ اپنے گلے میں چادر ڈالی ہے، بیچارے بس ایک ہی چادر ہے، ضرورت بھی اس کو، اب اس کو اس سے مطالبہ کرنا کہ ایثار کر دو مجھے، یہ تو ظاہر سیدھی بات ہے، یہ تو ایک سوال ہے. اور اگر یہ سوال ایسا ہے کہ جو مطلب نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ ایک تو بہت فرینک ہوتے ہیں دوست، ایک دم ایک دوسرے کی چیزیں لینا دینا کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو دوسری بات ہے. ورنہ یہ تو سوال تو ذلت والا سوال ہے نا، یہ سوال کر رہا مجھے اپنی چادر دے دو، یہ ایثار کروانا نہیں ہے، سوال کرنا ہے. ہاں جیسے کہ آپ تھوڑا مہربانی کر کے تھوڑا سرک کے بیٹھ جائیں، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو اور مجھے بھی جگہ دے دو. تو یہ ایسا سوال نہیں ہے جس پر کوئی ذلت کی صورت بنے. تو اب کون سا ایثار کروا رہا یہ دیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایثار اور سوال یعنی بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ایک چیز کو یوں سمجھیں کہ ایک کام میرے کرنے کا ہے، یہ نہیں کہ میں سامنے والوں کو بولوں بھائی جان یہ آپ کام کر لیجئے فلاں کام ہے. یعنی مثال کے طور پر قرض ہے، قرض جس نے لیا اگر وہ پریشانی میں ہے، تنگ دست ہے، کچھ پرابلم ہے، تو جس نے قرض دیا ہے اس کو چاہیے یہ کہ اس کو چھوٹ دے، اس کی ترغیب ہے، مہلت دے دے. بھائی آپ تھوڑا ٹائم میں دے دیجیے گا، ابھی نہیں ہو رہا، چلیں بھائی آپ ایک ہفتہ اور لے لیں، مہینہ اور لے لیں، پھر آپ دے دیجیے گا. یہ مہلت دینے کی جو ترغیب ہے وہ قرض دینے والے کے لیے. اب جس نے قرض دیا وہ کہے بھائی جان آپ ذرا مہلت والی روایتوں پر عمل کر لیجیے. ایک یہ چیز ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جس کی طرف قرض نکلتا ہے اس نے ڈیمانڈ کر دیا، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کرے گا. مگر جس چیز پر عمل کے بارے میں بیان کیا گیا نا کہ یہ روایتیں ہیں، یہ ہماری ذات پر ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. کسی کی سامنے والے کو اثار نہیں کروانا بلکہ خود اثار کرنا. جی. اور سامنے والے کا کیا مقصد ہوا آپ سمجھے. اس کی لوجک کتنی الٹی ہے کہ یہ مثال کے طور پر یہ چیز آپ کو چاہیے، اس کی چیز آپ کو چاہیے، تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ روایتیں اس کو دیکھ لیجئے، اس کے مطابق آپ یہ کام کر لیجئے تاکہ مجھے اس کی چیز مل جائے. یہ تو خالصتاً ایک مال کی محبت کی طرف آ رہے ہیں. ہاں اگر ایسی چیز ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس پہ دوستی ہے، گھر میں ماحول ہے، والدہ کو بول دیا ہے، اور مثال کے طور پہ بچوں کی امی اور آپ کا اپنا معاملہ ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. جبکہ انڈرسٹینڈنگ ہو، ہر کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، خواہ وہ بچوں کی امی ہو خواہ اپنی امی ہو. انڈرسٹینڈنگ کی ایک بات ہوتی ہے کہ اب کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس کے مطابق آپ نے یہ کام کیا، وہ ایک الگ کیس ہے. مگر نارمل کیس کے اندر جب بھی ہم اس باتوں کی طرف آتے ہیں تو ہمارا کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے، ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو کس طرح حاصل کرنا، نہ یہ کہ دوسروں کی طرف جائیں. تو ایثار یہ منجیات میں سے، نجات دلانے والی باتوں میں سے ہے. نجات دلانے والی باتوں کی ضروری معلومات اور اسے حاصل کرنے کے طریقوں کو جاننا یہ ہمارے لیے اہم علم ہے، فرائض علوم میں سے ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کی طرف آئیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے جب احترام مسلم کا درس، دوسروں کو ترجیح دینے کا درس آپ کو ملے گا، اس کا کئی جگہ فائدہ ہوگا. مثلا بہت سے فرائض واجبات. ہمارا کیا بنے گا یہ بھی ایک سوال ہے. یار میرا کیا بنے گا، اگلے بندے کا بھلا کرتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا. اگلے کو مطلب جیسے آپ مدد کر دیں جی کسی غریب کو دے دیں، غریب کا بھلا کر دیں، غریب کا تو بھلا ہو جائے گا، ہمارا کیا بنے گا. اتنے خرچے ہمارے بھی تو ہیں. ٹیلی تھون میں عطیات دیں، ہاں جی ٹھیک ہے مدنی عطیات ٹیلی تھون کے دے دیں گے، ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہم کیا کریں. یہ جو ایک سوچ ہے کہ یار یہ ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کریں، اس کا کیا علاج ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں ایک فرق جو ہے نا وہ عقیدہ آخرت کا ہے. ٹھیک. آپ کی یہ زندگی جو ہے نا، یہ آپ سمجھے یہ زندگی یہ ایک لمیٹڈ زندگی ہے. صحیح. اچھا اس کی لمٹ بھی نہیں پتہ ہوتی. ایسی بات کہ کوئی بچہ ہے تو بچپن میں انتقال ہو گیا، کوئی لڑکپن میں، کسی کی جوانی میں، کسی کا مثال کے طور پہ ادھیڑ عمر میں، کوئی بڑھاپے میں پہنچ گیا تو پہنچا. ایک تعداد جو ہے وہ اسی رستے کے اندر انتقال کر جاتی ہے. تو جب بندے کی اصل یہ سوچ بنی ہوئی ہوگی کہ زندگی یہ لمیٹڈ ہے
اور اس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس لمیٹڈ ٹائم میں آخرت کی تیاری آپ کو کرنی ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ ختم ہونے والی ہے، یہ لمیٹڈ ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے. بڑی پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونا ہو واہ اور آخرت مٹی ہو جی تب بھی آخرت بہتر ہے، اللہ اکبر کیونکہ دنیا وہ سونا ہے جو ختم ہو جائے گا، اللہ اور آخرت وہ مٹی ہے جو باقی رہے گی. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں ہاشا، یہ بات تو سمجھانے کے لیے دنیا مٹی ہے اور آخرت سونا، یعنی دنیا ختم ہونے والی مٹی اور آخرت باقی رہنے والا سونا ہے. اللہ 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 واہ واہ. تو اب جو آخرت ہے، جو باقی رہنے والی چیز ہے، اس کے بارے میں بندے کو ذہن بنانا ہوگا. جب عقیدہ آخرت، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر برائی کے لیے آپ سمجھے کہ روکنے کے لیے کافی ہے، ہر نیکی کی رغبت کے لیے کافی ہے. جو نظریات اور عقائد ہیں اس کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک نظریے کی درستی بندے کے اعمال پر، بندے کی لائف پر، بندے کی زندگی پر بہت اثر انداز کرتی ہے. تو اس لیے نظریات کی درستی بہت ضروری ہے. جب بندے کا آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا، عمل میں بہتری آئے گی. آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا، برائیوں سے وہ بچے گا. آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا، پڑوسیوں کے حقوق وہ پورا کرے گا. احترام مسلم اس میں پیدا ہوگا. دنیا کی محبت کی کمی اس کے اندر آئے گی. تو یہ جتنی باتیں آپ سے ریلیٹڈ ہیں، آج کے موضوع سے ریلیٹڈ رہیں، ایثار کا موضوع ہو یا کوئی اور موضوع ہو، مسلمان میں عقیدہ آخرت کی مضبوطی ہونا ضروری ہے. وہی اس کے لیے لگام ہے، وہی اس کے لیے نیکیوں کی طرف آنے کا بہترین سبب ہے. تو یہ چیز ہے. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا ذہن میں کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اس اٹھنا، اس چیز میں یہ ہونا ہے، یوں پیش ہونا ہے. قلبی طور پر اس چیز کو قبول کرے تو اس کے اثرات عمل کے ذریعے آئیں گے. جتنے اچھے انداز سے، پختہ انداز سے عقیدہ آخرت کو قبول کرے گا، اتنی اس کی بہتری آئے گی. آپ دیکھیں بعض اوقات بندہ جب اپنا کوئی چیز پلان کر رہا ہوتا ہے نا، لیٹس سپوز فرض کر لیں بندہ جو ہے نا گھر بنا رہا ہے، تعمیر کر رہا ہے، گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اب اس میں بندہ سوچتا ہے یار اس میں یہ کیا ہوگا، اس چیز کا ریٹ کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، یہ تھوڑا ہاں اس میں تھوڑا اور آپ تھوڑا خرچہ کر لیں، مضبوطی ہو جائے گی. یعنی آپ نے سیمنٹ زبردست آپ نے انتخاب کیا، آپ نے سریا آپ بہت زبردست سریا، آپ نے اس میں کرش ڈالا، یا جو آپ نے اس کا جو مال بنتا ہے، میٹیریل بنتا ہے جو، وہ آپ نے اچھی جگہ سے بنوایا. اس کی پی آئی سی ہوتی ہے، پی آئی سی لفظ بولا جاتا ہے، مضبوط مطلب پی آئی سی کا مال آپ نے بنوا لیا. کیوں تھوڑے پیسے لگ جائیں گے لیکن گھر پائیدار بن جائے گا. اچھا اب اس میں کھڑکیاں، یہ کھڑکیاں اتنے کی، یہ کھڑکیاں اتنے کی، یہ کھڑکیاں اتنے کی، یہ تھوڑا پیسے لگیں گے لیکن خوبصورت بن جائے گا، ہر چیز اچھی بن جائے گی اور پائیدار بن جائے گی، نو ٹینشن ہو جائے گا. رنگ، یہ رنگ بھی ہے، چونا بھی ہو سکتا ہے، اسٹیمپر بھی ہو سکتا ہے، میٹ فنش بھی ہے. اچھا میٹ فنش کیا لائف ٹائم ہے، چلو جی میٹ فنش کروا لیتے ہیں. ابھی ادھر آگے یہ چیز میرے دماغ میں آئی کہ اگر ہم یہ اپنی آخرت کے بارے میں اگر سوچیں کہ میں اگر یہ نیکی بھی کر لوں تو تھوڑا نیکی ہو جائے گی لیکن آخرت میں جو ہے نا وہ گھر اچھا ہو جائے گا. یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بندے کو بوسٹ اپ چیز دے سکتی ہے. جبکہ اس گھر کا تو پتہ ہی نہیں ہے جو میں بنوا رہا ہوں، جو گھر میں تعمیر کر رہا ہوں، اس گھر میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا. لیکن اس میں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو جانا بھی نصیب ہوگا. بالکل وہی بات آ گئی عقیدہ آخرت کی. جیسے اس طرح اس کی سوچ پختہ ہوگی تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ بھائی یہ چیز ہے. مثال کے طور پہ وہ یہی ہے نا کہ میں نے اب کب مرنا ہے، آخرت میں کیا ہوگا. وہ لانگ لائف زندگی ہے، وہ واقعی ایسی ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں اس کے لیے تیاری کرنا. واہ واہ واہ. اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اشعار جو ہے وہ اپنایا جائے، بالکل. اور امیر سنت کے مدنی مذاکرے بھی دیکھے جائیں، اور نجات دلانے والی اعمال کتاب ہے اس کا مطالعہ کیا جائے. تو ہم کنکلوژن
کی طرف جو اگر آئیں تو اس کا کنکلوژن کیسے فرمائیں گے آپ؟ اس کا کنکلوژن تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ایثار کا تو ہو جائے گا لیکن صرف ایک ایثار کی بات نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ انسان پر جو چیزیں ضروری علم کی ہیں وہ جانے, صحیح, اور جو اس پر عمل ضروری ہے کم از کم ضروری عمل, فرائض, واجبات, سنت مؤکدہ پورا کرے. اور یہ آپ سمجھے یہ کلاس ورک ہے, اس کا ہوم ورک پوری زندگی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایثار کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں اور جنت کی طرف ایک قدم بڑھائیں. اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. داؤد کے مدنی ماحول میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھتے رہیں گے, اپناتے رہیں گے, مدنی مذاکروں سے فیض پاتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.